رسول اللہ جو آپ کے دامن میں آ کے چھپ جائے، جو آپ کے دامن رحمت میں آ کے پناہ، جو آپ کے دامن کرم پر آ کر عبادت پہ ناز نہیں، روزے پہ ناز نہیں، حج پہ ناز نہیں، عمرے پہ ناز نہیں، زکوٰۃ پہ ناز نہیں، صدقے پہ ناز نہیں، خیرات پہ ناز نہیں، تراویح پہ ناز نہیں، تلاوت پہ ناز نہیں۔ ہاں اہل میر پور خاص ہمیں ناز ہے تو نالین مصطفیٰ پر ہے، اس نالین پر کہ سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالے پاکے حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور، پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار، کیا دنیا کے تاجداروں اور دنیا کے ان بڑے سے بڑے حکمرانوں سے کہ جو خود بھکاری ہو، جو خود گدا ہو، جو خود مانگنے والے ہو، ارے مصطفیٰ کے دروازے پہ جا کر تو دیکھو، اور مصطفیٰ کا دروازہ اپنی جگہ، میں تو خدا گواہ ہے کہتا ہوں کہ مصطفیٰ کا دروازہ، رسول کا دروازہ بھی بطول کے دروازے سے کھلتا ہے۔ مدینے جانے والوں مجھے بتانا، مواجہ شریف سے نہیں کھلتا، ریاض الجنہ سے نہیں کھلتا، یہ دروازہ مصلی تہجد سے نہیں کھلتا۔ قبلہ شاہ صاحب یہ دروازہ فاطمہ کے دہلیز سے کھلتا ہے۔ میں نے ایک وقت دیکھا کہ خدا گواہ ہے، زہرا کا کوئی صدقہ مانگنے کا بھی رد نہیں ہوتا، فاطمہ کی دہلیز پر کوئی ناز کرے۔ اقبال اسی لیے کہتا ہے کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اصل نسبت سیدہ زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و تاج، امام اولین و آخرین، بانوئے تاجدار حلطہ، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، اور بانوئے تاجدار حلطہ، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر مرکز پرکار عشق، مادر کارواں سالار عشق۔ مریم تیری ایک نسبت ہے، مریم تیری ایک فضیلت ہے کہ تو عیسیٰ کی ماں ہے، تو نبی کی ماں ہے، مگر اے مریم آپ دیکھ فاطمہ کی چادر تطہیر کو تو دیکھ، فاطمہ کی چکی کے پیسنے کو دیکھ، حسنین کی گود کو دیکھ، حسنین کی ماں کو دیکھ، حسنین کے نالین پہ دو نین تصدق، حسنین کے نالین پہ دو نین تصدق، دو نین تو کیا چیز ہے، کونین تصدق۔ فاطمہ تیری پہلی فضیلت یہ ہے کہ مصطفیٰ کی آنکھوں کا نور ہے۔ اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ کتنے سجدے کیے تو فاطمہ نے، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں
آج 30 برس گزر گئے، میں نے پاکستان کی عید کبھی نہیں دیکھی۔ میں بقی کے دامن میں عید الفطر کے دن بیٹھ جاتا ہوں، لوگ روضہ عالیہ کی طرف جاتے ہیں، میں سیدہ کے قدموں کی طرف جاتا ہوں۔ فاطمہ تیری گود کا صدقہ ہے کہ میں باقی ہوں، فاطمہ تیرے بچوں کا صدقہ ہے کہ آج مجھے عزت و وقار حاصل ہے۔ اس دروازے پہ لاکھوں جانے والے ہیں، تیرے دروازے پہ آنے والا مجھ جیسا کوئی گدھا اس لیے آتا ہے کہ فاطمہ بابا سے جو لینا ہے وہ بھی تیری چادر تطہیر کے سائے میں لینا ہے۔ کبھی مانگنے والوں مانگ کر تو دیکھو، کبھی مانگنے والوں دامن کو پھیلا کر تو دیکھو۔ زہرا کے دروازے پہ کبھی سائل خالی نہیں جاتا۔ میں نے کبھی آقا سے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آئندہ سال آنے کا متمنی ہوں، میں نے زہرا سے کہا فاطمہ تیرے باپ سے مانگوں گا تو تیرے دامن رحمت سے مانگوں گا۔ اور زہرا نے میرے سوال کو کبھی رد نہیں کیا، زہرا نے میرے سوال کو کبھی جو ہے انکار کر کے نہیں بتایا۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ سارے راستے بند ہو جاتے ہیں مگر ایک دروازہ زہرا کی گلی کا کھلا رہتا ہے۔ میں شاید عزیزوں یہ بات کہتے ہوئے کہ آج جس دروازے پہ آیا ہوں حضرت قبلہ پیر طریقت سید عبدالغفار شاہ صاحب کراچی تشریف لائے، میرے بھائی شاہ ویلفیئر کے چیئرمین مخدوم صاحب تشریف لائے، لیکن میں نے کہا نہیں، میں جس دروازے پہ جا رہا ہوں اس کے صدقے میں میں نے ہمیشہ مانگا ہے۔ دروازہ معمولی دروازہ نہیں ہے، میں نے مانا کہ عزیزوں اہل بیت کی تعظیم اور توقیر سے ہمیں تعصب ہو گیا۔ بہت سخت جملے کہنے جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا اہل دل کا مجمع ہے، اہل عقیدت کا مجمع ہے۔ پروردگار نے قرآن میں کیا کہا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُحَبَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ کہ محبوب کہہ دو میں تم سے کچھ نہیں طلب کرتا، میری رسالت کا بدلہ دینا چاہتے ہو، نبوت کا بدلہ دینا چاہتے ہو، تبلیغ کا بدلہ دینا چاہتے ہو، ہدایت کا بدلہ دینا چاہتے ہو، قرآن کا بدلہ دینا چاہتے ہو، اسلام کا بدلہ دینا چاہتے ہو، نماز کا بدلہ دینا چاہتے ہو، قرآن کا بدلہ دینا چاہتے ہو، زکوٰۃ کا بدلہ دینا چاہتے ہو، حج کا بدلہ دینا چاہتے ہو، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُحَبَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ نہیں کہا محبت مال سے ہوتی ہے، محبت اولاد سے ہوتی ہے، محبت حسن سے ہوتی ہے، محبت وطن سے ہوتی ہے، محبت گھر سے ہوتی ہے، محبت کرسی سے ہوتی ہے، محبت عشق سے ہوتی ہے، محبت زمین سے ہوتی ہے۔ ارے کہا یہ سارے رشتے ٹوٹ جانے والے ہیں، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مودت مانگو جو قبر تک ساتھ جا رہی ہے۔ محبت قبر پر چھوٹ جاتی ہے، محبت کا ساتھ قبر کی دہلیز پہ باپ بیٹے کو دفنا دیتا ہے، بیٹا باپ کو دفنا دیتا ہے، ماں رو کر لخت جگر کو رخصت کر دیتی ہے،
مگر یہ سارے محبت کے رشتے ہیں جو ناپائیدار ہیں، نازک ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، مگر پروردگار نے کہا محبوب ان سے محبت نہ مانگنا، ان سے مودت مانگنا۔ اور مودت وہ رشتہ ہے جو قبر تک جاتا ہے، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر جھکوں، اور فرشتے کر اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں کہ میں پائے ناز سے اب اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے بعد۔ قبر میں جائے تو آدمی اس تمنا کے ساتھ جائے، قبر میں جائے تو آدمی اس عقیدے کے ساتھ جائے کہ یا رسول اللہ اپنے رخ انور سے پردہ ہٹا دینا، اپنے رخ انور کا جلوہ دکھا دینا۔ میرا ایمان ہے کہ جاکنیس میرپور خاص میں ہو، قبر میرپور خاص میں بن جائے، مگر مدینے کی کھڑکی پھر بھی کھل جاتی ہے۔ اسی لیے رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مدینے میں مرنے کی تمنا کرو، بقی کے دامن میں آنے کی تمنا کرو۔ دنیا میں کہیں موت آ جائے، مگر کچھ فرشتے ایسے مخصوص ہیں کہ وہاں کچھ گستاخ مر جاتے ہیں، کچھ بے ادب مر جاتے ہیں، کچھ بے ایمان مر جاتے ہیں، کچھ جو ہے ساشان رسول کے اندر تنقید کرنے والے مر جاتے ہیں، ان کی میتوں کو نکال کر بقی سے باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ عاشقوں کو جو ہے جنت البقی میں جا کر جو ہے رسول اللہ کے قدموں میں سلا دیا جاتا ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا کہ الہی نجنا من کل ضیق بجاہ المصطفیٰ مولا الجمیع وحب لنا فی مدینتہ قرارا بے ایمان و دفن فی البقیع۔ بقی کے دامن کو کیا سمجھا ہے؟ بقی کے دامن رحمت میں جانے والا عزیزوں سرکار کے قدموں میں جاتا ہے، اور سرکار کے قدموں میں جانے والا شفاعت کے دروازے پہ جاتا ہے۔ میں اس سے زائد کیا کہوں کہ اس دروازے رحمت پر مجھے میرے نقیب نے اشارہ کیا کہ سرکار کی مدح میں جملے کہوں، ورنہ میں شاید کچھ اور کہتا۔ وہ پھر کہا کہ مولا کائنات کی شان میں کہوں، میں کیا کہوں؟ علی کی شان اور میں چھوٹا منہ بڑی بات۔ علی کی شان بسط تلاش نہ کچھ وسعت نظر سے ملا، بسط تلاش نہ کچھ وسعت نظر سے ملا، نشان منزل مقصود رہنما سے ملا، علی ملے تو ملے خانہ خدا سے ہمیں، خدا کو ڈھونڈا تو وہ بھی علی کے گھر سے ملا۔ آپ نے کعبے کو باہر سے دیکھا ہوگا، آپ نے طواف باہر کیا ہوگا، غلاف کعبہ کو باہر سے بوسہ دیا ہوگا، مگر 1990 میں یہ علی کے گھر کی مداحی کا صدقہ ہے کہ مجھے کعبے میں اندر جانے کا شرف حاصل ہوا۔ شاہ صاحب جب میں کعبے کے اندر گیا، میں نے کعبے کے چہر جانب دیکھا، مگر کعبے کے چہر جانب میرے نگاہوں میں ہر جگہ تھی، مگر ایک مقام میری نگاہ میں تھا۔ میں نے کہا کہ اے فاطمہ بنت اسد، علی کی ولادت کا وقت آیا، علی کے تولد کا وقت آیا، علی کے ظہور کا وقت آیا۔ حیرہ ہے فاطمہ کہ حرم میں کدھر سے جائے، حیرہ ہے فاطمہ کہ حرم میں کدھر سے جائے۔ دیوار کہہ رہی ہے یہ بی بی ادھر سے جائے، خیروں کے واسطے ہے تو آئے ادھر سے آئے، لیکن جو اہل بیت ہے چاہے جدھر سے آئے۔ فاطمہ بنت اسد کے لیے دیوار شق ہوئی، غلاف کعبہ باب عبدالعزیز کی طرف سے
साल के 365 काबे को ढांक देता है, मगर शाह साहब जानते हैं कि हज के अय्याम में गिलाफ काबा उठ जाता है, काबे को इहराम पहना दिया जाता है। मैं लोगों को बुलाकर कहता हूँ कि दोस्तों, हतीम में जाने से पहले, रुकने इराकी पे जाने से पहले, मिज़ाब रहमत के साए में जाने से पहले, अरे आओ, आकर देखो, ये दीवार का शख्स आज भी कह रहा है कि अली की माँ इस दरवाजे से गई थी। ये माना कलमा को काबे की इज्जत दिल से करते हैं, हकीकत से मगर कानों पे अपनी हाथ धरते हैं। तवाफ़े काबा क्या है, इसको कुछ समझा भी दुनिया ने? तवाफ़े काबा क्या है, इसको कुछ समझा भी दुनिया ने? अरे अली की जाए पैदाइश है, यूं सत्ते उतरते हैं। ये अली की जाए पैदाइश, ये काबा नहीं है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि बैठा है मुश्किलात के रास्ते में हार के, बैठा है मुश्किलात के रास्ते में हार के, ओ बदनसीब देख अली को पुकार के। मरहब का कत्ल भी कोई खैबर में कत्ल था, फेंका था जुल्फ़िकार का सदका उतार के, और जाने सवाल क्या हुए तुरबत में ऐ कमर, चुप हो गए थे हम तो अली को पुकार के। उस अली के वास्ते, उस अली की मद्दाही। और इसीलिए रिसालत मआब ने कहा, अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूँ, व अलीयुन बाबुहा, अली उसका दरवाज़ा है। और अली का दरवाज़ा कौन सा दरवाज़ा है? अली का दरवाज़ा हसन का दरवाज़ा है, अली का दरवाज़ा हुसैन का दरवाज़ा है, अली का दरवाज़ा सैयद सज्जाद का दरवाज़ा है, अली का दरवाज़ा इमाम बाक़र का दरवाज़ा है, अली का दरवाज़ा इमाम जाफर सादिक का दरवाज़ा है, अली का दरवाज़ा इमाम मूसा काज़िम का दरवाज़ा है, अली का दरवाज़ा इमाम रज़ा का दरवाज़ा है, अली का दरवाज़ा इमाम तक़ी का दरवाज़ा है, अली का दरवाज़ा इमाम नकी का दरवाज़ा है, अली का दरवाज़ा इमाम मेहदी का दरवाज़ा है, अली का दरवाज़ा हज़रत शाह मदार का दरवाज़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अली का दरवाज़ा, अली का दरवाज़ा, अली का दरवाज़ा उस मदार आज़म का दरवाज़ा है। कि दुनिया में गौस अपने मकाम पर, अबरार अपने मकाम पर, अख्ताब अपने मकाम पर, वली अपने मकाम पर, नुजबा अपने मकाम पर, नुक़बा अपने मकाम पर, उलमा अपने मकाम पर, सूफिया अपने मकाम पर, अहले इल्म अपने मकाम पर, मगर मदार कायनात में एक ही है, और वो हज़रत सैयदना बदीउद्दीन जिंदा शाह मदार। उनसे जिस निस्बत को कायम कर लिया, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि हज़रत जिंदा शाह मदार बैत से हज़रत क़ुदवतुल कामिलीन तैफूर शामी अल-मारूफ बायज़ीद बुस्तामी, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी का हाथ हज़रत शेख यमीनुद्दीन शामी, और हज़रत शेख यमीनुद्दीन शामी का हाथ हज़रत शेख इमाम अब्दुल अजीज अब्दुल्ला शामी के हाथ में, और शेख अब्दुल्ला, अब शेख अब्दुल अजीज अब्दुल्ला का हाथ सिद्दीक़ अकबर के हाथ में, और सिद्दीक़ अकबर का हाथ मोहम्मद मुस्तफा के हाथ में। ये निस्बत चार वास्तों से, इसीलिए सारे सलासिल अपनी अपनी मंजिलों पे खत्म हो जाएंगे, मगर अलवी, हसनी, हुसैनी, मदारी सिलसिला कयामत तक बाकी रहेगा। हर सिलसिला खत्म हो जाएगा, हर सिलसिला कयामत के कुर्ब में जो है उसका सिलसिला मुनक़ता हो जाएगा, मगर हजरत मदार का सिलसिला क्यों बाकी रहेगा? दलील भी दे दूं कि ये अकीदा है हमारा कि
قیامت کے قرب میں حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے، اور جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو کیا امام مہدی حضرت زندہ شاہ مدار علیہ الرحمہ کی نسبت کو توڑ دیں گے؟ صاحب بڑی بات عرض کر رہا ہوں کہ حضرت زندہ شاہ مدار، اسی لیے میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، حضرت بایزید بسطامی کے لیے میں نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ اور جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں ان کی آخری منزل جو ہے، آخری مقام اور آخری درجہ جو ہے، جہاں جا کر منتہی ہوتا ہے، وہاں حضرت بایزید بسطامی کا پہلا قدم اٹھتا ہے۔ اور اسی لیے حضرت بایزید بسطامی کی بارگاہ میں ایک عورت آتی اور آ کر سوال کرتی، بایزید تیری داڑھی بہتر ہے یا میرے بیل کی دم؟ سر جھکا دیتے، جواب نہ دیتے۔ مریدین نے کہا سرکار بے ادبی کرتی ہے، گستاخی کرتی ہے، شان کے اندر جو ہے تنقیص کے لیے آتی ہے، روزانہ سوال کرتی ہے، سرکار حکم دے تو اسے خانقاہ سے نکال دیا جائے۔ کہا نہیں، بڑے ادب سے بٹھایا، ہر مرتبہ سوال کیا، وقت وصال آیا، وقت جو ہے وصال حق کی گھڑی آئی، کہا دیکھو ایک راستہ قبرستان کو قریب سے جا رہا ہے، ایک راستہ بازار سے جا رہا ہے، قریب کے راستے سے بایزید کا جنازہ نہ لے جانا، بازار سے بایزید کا جنازہ لے جانا، اور بایزید کا جنازہ اس مریدین نے پوچھا سرکار وجہ کیا ہے؟ کہا حکم یہ ہے بازار سے جنازے کا جلوس جائے۔ جنازے کا جلوس جا رہا ہے، بازار کے جتنے دکاندار ہیں سب دیکھ رہے ہیں کہ ایک جمع غفیر ہے، ایک اشتہام ہے، ایک جو ہے روح پرور جو ہے جنازہ چلا آ رہا ہے۔ وہ عورت جو یہ پوچھتی تھی بایزید تیری داڑھی بہتر ہے یا میرے بیل کی دم، وہ بھی بیٹھی ہے اپنے پڑوسن سے پوچھتی ہے کس کا جنازہ ہے؟ یہ بستان میں ایسا جنازہ نہیں دیکھا، ایسی رونق نہیں دیکھی، ایسی شان نہیں دیکھی، ایسی عزت نہیں دیکھی۔ کہا تجھے نہیں معلوم کہ وقت کے کامل ولی حضرت شیخ بایزید بسطامی کا جنازہ ہے؟